بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کل والے درس میں 22واں درس جو تھا اس میں ہم اس سوال کا جواب دے رہے تھے کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ قیامت کا دن ہے۔ اس سوال کے جواب میں ہم نے ایک دلیل ذکر کی تھی اور وہ فطری دلیل ہے، جس میں بیان کیا تھا کہ اگر قیامت کے دن کو نہ مانا جائے تو انسان کی فطرت کے ساتھ یہ نظریہ ٹکراتا ہے، انسان کے اندر اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے اس 23ویں درس میں یہیں سے آغاز کریں گے کہ دوسری دلیل کیا ہے کہ قیامت کا دن موجود ہے۔ دوسری دلیل عقلی دلیل ہے۔ فطرت اور عقل میں فرق ہے۔ فطرت سوچے بغیر ایک آواز ہے انسان کے اندر کی، طبیعت کی آواز ہے۔ عقل سوچ بچار کے بعد کوئی حکم لگاتا ہے۔ انسانی عقل حکم لگاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم اور عادل ہے، اور یہ ہم توحید کے باب میں ذکر کر چکے ہیں کہ وہ خدا جس کو ہم نے مانا ہے ضروری ہے کہ وہ حکیم ہو، ضروری ہے کہ عادل ہو، کیونکہ اگر عادل نہیں، ایاذ باللہ ظالم ہے یا حکیم نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس میں کمی ہے، اس میں نقص ہے، کبھی کام نہیں کر سکتا وہ۔ اگر ہم قائل ہیں کہ وہ حکیم اور عادل ہے تو پھر ماننا پڑے گا، عقل کہتی ہے ماننا پڑے گا کہ اس نے قیامت کا دن بھی رکھا ہے۔ اگر قیامت کا دن نہ ہو تو وہ نہ حکیم اس کا ہونا ثابت ہوتا ہے، نہ عادل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو حکیم اور عادل ہونے کا عقیدہ رکھنے والے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کا عقیدہ رکھے۔ اس کا بیان کیا ہے؟ کیوں یہ ضروری ہے؟ کیوں لازمہ ہے اس کا؟ اس لیے کہ اگر معاد نہ ہو تو پھر ظالم اور مظلوم، نیک اور بد، غریب و امیر، سب کا انجام ایک جیسا ہو جائے گا، ایک جیسا وہ دنیا میں رہے، بلکہ ظالم کی دنیا اچھی رہی مظلوم سے، جس نے حق چھین لیا وہ زیادہ بہتر زندگی گزار گیا۔ یعنی یا برابر ہیں، یا وہ جو ظالم اور غاصب قسم کا آدمی ہے، بے دین ہے، وہ زیادہ اچھی زندگی گزار کر چلا گیا، اور دونوں ختم۔ نہ حقدار کو حق ملے گا، نہ مظلوم کو ظلم کا بدلہ ملے گا۔ یہ سراسر ناانصافی اور یعنی ظلم شمار ہوتا ہے۔ اس لیے خود پروردگار رب العزت نے فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان لانے اور عمل صالح انجام دینے والے لوگوں کو زمین میں فساد کرنے والوں جیسا بنائیں گے، یا متقی اور پرہیزگار لوگوں کو فاسق اور فاجر جیسا قرار دیں گے؟ یعنی مطلب ہے کہنا ہے کہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ ہم ان دو کے درمیان برابر سلوک رکھیں، ایک جیسا بنائیں۔ اگر قیامت کا دن نہ ہو تو یہ تو ایک جیسے ہو گئے، دونوں دنیا میں رہے، چند دن کھایا پیا اور چلے گئے اور ختم۔ بلکہ جیسا کہ عرض کیا ہو سکتا ہے وہ ظالم زیادہ، فاسق بندہ زیادہ اچھی زندگی گزار گیا ہو، تو لہٰذا عادل نہیں رہتا وہ۔ جس نے عادل مانا ہے وہ مانے کہ عدالت کا دن ایک دن رکھا ہے۔ دنیا میں تو امتحان کا دن تھا، اس لیے یہاں برابر نہیں رکھا سب کو، یہ ایک دوسرے کے ذریعے سے امتحان لیا ہے۔ ضروری تھا دنیا میں کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی صحت مند ہو، کوئی کسی کو مرض ہو، کوئی طاقتور ہو، کوئی کمزور ہو۔ تو عدل تب ہوگی جب مظلوم کو اس کو بدلہ ملے، جو غریب اور مسکین اور مجبوری کی حالت یا بیماری کی حالت میں گزارا ہے اس کو اجر ملے۔ اسی طرح اگر معاد کا عقیدہ نہ ہو، قیامت کا دن نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات پھر کس لیے خلق کی؟ یعنی ایک اتنا بڑا سسٹم بنایا کچھ عرصے کے لیے اور پھر ختم، اس کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے اصلاً۔ اگر کہا جائے قیامت کا دن نہیں ہے
تو کوئی مقصد نہیں ہے پھر دنیا بنانے کا اور انسان کو بھیجنے کا، یہ کھیل اور تماشا ہو جائے گا۔ جس طرح کہ خود قرآن میں بھی ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، یعنی ایک فضول اور لغو کام ہوگا جس کا کوئی ہدف نہیں ہے۔ یہ کام حکیم آدمی نہیں کر سکتا، حکیم شخصیت نہیں کر سکتی، یعنی ایک عام بھی عقل مند بندہ کوئی فضول کام نہیں کرتا جس کا کوئی ہدف نہ ہو، چہ جائے کہ پروردگار کی ذات جس کو ہم نے حکیم مطلق مانا ہے کہ جس کے ہر کام میں حکمت ہے، لہٰذا ہمارا پروردگار اس سے بلند و بالا ہے کہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس میں کوئی حکمت نہ ہو۔ اس لیے خود قرآن میں فرمایا سورہ مومنون میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا اور تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو یہ آیت بھی اسی عقلی دلیل کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اگر قیامت کا دن نہ ہو، اس کی طرف دن کی طرف نہ پلٹنا ہو، تو یہ پھر دنیاوی خلقت فضول لازم آئے گی، فضول ہو جائے گی۔ لہٰذا خلاصہ کلام کہ اس کے حکیم ہونے، اس کے عادل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دن ایسا ہو جس دن سب لوگوں کو وہ جمع کرے، پہلے والوں کو، بعد والوں کو، ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا اور سزا دے۔ یہ تھی ہماری دوسری دلیل جو کہ عقلی دلیل ہے۔ تیسری دلیل، اہم ترین دلیل ہے، وہ نقلی دلیل ہے۔ نقلی دلیل کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن مجید میں بہت کم چیزیں ہیں جو اتنی زیادہ ذکر ہوئی ہوں جتنا قیامت کا عقیدہ ذکر ہوا ہے، قیامت کا ذکر ہوا ہے۔ 1000 مرتبہ سے بھی زیادہ بار قرآن مجید میں مختلف انداز میں روز قیامت کا تذکرہ ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اس دن کے انکار کرنے والے کو منکر توحید سمجھا جاتا ہے، قرآن مجید کو جھٹلانے والا، نبی کو جھٹلانے والا، جس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ تھا اس 10ویں باب کا دوسرا سوال جس کو ہم نے الحمدللہ پائے تکمیل تک پہنچایا۔ تیسرا سوال اس باب میں یہ ہے کہ کیا عقیدہ معاد، قیامت کے دن کا عقیدہ رکھنا، یہ مذہب اسلام کے ساتھ خاص ہے یا دوسرے مذاہب میں بھی اس کا تصور پایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنے بھی آسمانی ادیان ہیں، اسلام اور اس کے علاوہ بھی، تو وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے، یعنی اس عقیدے کو ان میں مرکزی حیثیت ہے۔ مثلا موجودہ جو تورات ہے یہودیوں کی، اور اسی طرح جو 4 انجیلیں ہیں عیسائیوں کے پاس، ان سب میں قیامت کے دن کا تذکرہ ہے۔ زرتشت جو ہے ان کے آئین میں یہ چیز موجود ہے کہ قیامت کا دن ہوگا۔ قدیم مصریوں کے ہاں بھی اس عقیدے کے پائے جانے کے شواہد ملتے ہیں۔ لہٰذا ان سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی کا تصور یہ انسانی فکر میں رہا ہے، مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، یہ اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ کیا اس دن، قیامت کے دن، لوگوں کو جب اٹھایا جائے گا تو اسی عنصری بدن کے ساتھ، اسی مادی بدن کے ساتھ انسان کو اٹھایا جائے گا، یا یہ اجسام نہیں ہوں گے، کسی اور جسم کے ساتھ معشور ہوں گے، یا صرف روحیں ہوں گی؟ کیا عقیدہ ہے ہمارا اس مسئلے میں؟ تو جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اسی جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے تو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اگر یہ جسم نہ ہوتا تو قبر کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں تھا پھر۔ تو جس جسم میں انسان گناہ کرتا رہا ہے یا اچھے اعمال کرتا رہا ہے، اسی جسم سے اٹھایا جائے گا۔ اور اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ کئی ایک بار قرآن میں یہ تذکرہ ہوا ہے کہ جب کافر لوگوں کو کہا جاتا تھا قیامت کے بارے میں کہ قیامت کے دن تمہیں عذاب ہوگا، تو وہ یہی اعتراض کرتے تھے قیامت کے عقیدے پر کہ جب ہم گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، راکھ ہو جائیں گے، تو دوبارہ کون ہمیں زندہ کرے گا؟ یہ اعتراض تب بنتا تھا ان کا کہ جب اسی جسم نے اٹھنا ہے، ورنہ ان کو کہا جاتا کہ بھائی قیامت کا دن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اسی گلے سڑے ہوئے جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، نہیں، ان کو جواب دیا جاتا تھا۔ یعنی یہ سوال ان کا
اس حوالے سے درست ہوتا تھا کہ گل سڑ جانے کے بعد ہی اٹھایا جائے گا، لیکن یہ غلط تھا کہ کون اٹھا سکے گا، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت پر اعتراض تھا۔ تو لہٰذا ان کے اس اعتراض سے اور اس اعتراض کے جواب میں یہ نہ کہا جانا کہ نہیں اس بدن کے ساتھ نہیں اٹھنا ہے، یہ تمام آیات دلالت کرتی ہیں کہ اسی جسم کے ساتھ اٹھنا ہے۔ تو لہٰذا ان کے جواب میں یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ مادی بدن کے ساتھ نہیں اٹھنا ہے، بلکہ ان کو جواب یہ دیا جاتا تھا کہ ان گلی سڑی ہڈیوں کو وہی ذات زندہ کرے گی جس نے پہلی بار انہیں خلق کیا تھا۔ یعنی جو خدا، ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ جو خدا عالم عدم سے زیور وجود سے ان ہڈیوں کو آراستہ کر رہا تھا، جب نہیں تھی اور بنا رہا تھا ماں کے پیٹ میں، ہڈیاں بنا رہا تھا، گوشت چڑھا رہا تھا، وہ خدا انہیں دوسری بار بھی جمع کر سکتا ہے۔ پہلی بار جب بنا لیا، دوسری بار بھی انہیں جمع کر سکتا ہے، جہاں جہاں ذرات ہوں گے اکٹھا کر کے انسان کا بدن بنا سکتا ہے۔ جب کچھ نہ ہو وہ خلق کر سکتا ہے، تو وہ قادر ہے کہ راکھ ہونے کے بعد بھی دوبارہ انہیں زندہ کرے۔ اس لیے ارشاد پروردگار ہوا، کئی جگہ اس طرح کی آیات آئی ہیں قرآن میں۔ یہ سورہ یاسین میں ہے، قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اس نے کہا کہ کون ہے جو، یعنی کافر نے، کون ہے جو ان ہڈیوں کو بوسیدہ ہونے کے بعد زندہ کرے گا؟ تو آپ کہہ دیجئے جواب میں، کہہ دیجئے وہی انہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں خلق کیا تھا، اور وہ اپنی ہر مخلوق کا علم رکھتا ہے۔ ان کو لگتا تھا کہ وہ ذرات کو کون جانتا ہے کہ کس کے ذرات کہاں کہاں موجود ہیں، بکھرے ہوئے ہوں گے، مٹی میں ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی اور شکل میں وہ پہنچ چکے ہوں، تو کون جانتا ہے کہ یہ مثلا فلاں کے ذرات ہیں اور جو ان کو جمع کرے؟ تو جواب دیا کہ وہ اپنی ہر مخلوق کا علم رکھتا ہے۔ اللہ کے علم کے بارے میں شک نہ کرو، نہ اس کی قدرت کے بارے میں شک کرو۔ تو وہ علم رکھتا ہے کہ کس کے ذرات کہاں ہیں، اور قدرت رکھتا ہے کہ ان کو جمع کرے اور وہ جسم دوبارہ بنائے۔ تو قرآن مجید کا یہ جواب بتاتا ہے کہ ہم نے اسی عنصری بدن کے ساتھ ہی دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ سوال نمبر 5 میں یہ ہے کہ بروز محشر کیا کیفیت ہوگی حساب کتاب کی؟ ہم اپنی عقل سے سوچیں تو نہیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کیا کیفیت ہوگی، لیکن کچھ کیفیت بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں، روایات میں، ہم صرف اس پر ایمان رکھ سکتے ہیں کہ یہ ہونا ہے۔ اب قرآن اور حدیث میں بھی یقیناً پوری تفصیلات نہیں بیان کی گئی، کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں چونکہ اصلاً پوری طرح ادھر رہ کر اس عالم کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب جیسے ماں کے پیٹ میں بچے کو بتایا جائے کہ دنیا میں یوں یوں ہوگا، نہیں سمجھ سکتا وہ۔ تو قیامت کو پوری طرح سمجھنا اس کی کیفیت کو ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ ہر کسی کو اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اس نامہ اعمال میں سارے اعمال اس کے درج ہوں گے، حتیٰ کہ اس کے وہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو دنیا میں کر کے بھول جاتا تھا کہ میں نے کوئی عمل کیا ہے، اچھا یا برا، انتہائی معمولی سمجھتا تھا کہ گویا کچھ کیا بھی نہیں ہے، وہاں بے ساختہ بول اٹھے گا جب دیکھے گا کہ اس میں تو ہر چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی لکھی ہوئی ہے۔ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ کیسی کتاب ہے جس میں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل درج کرنے میں کوتاہی نہیں کی گئی ہے، نہیں چھوڑا گیا ہے کوئی عمل بھی۔ لیکن یہ کس ہاتھ میں دیا جائے گا؟ یہ نامہ اعمال اچھے اعمال ہوں گے تو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اصحاب یمین کہا جائے گا ان کو، اگر برے اعمال ہوں گے تو اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اصحاب شمال کہا جائے گا ان کو۔ نامہ اعمال کے علاوہ بھی گواہ ہوں گے، ایک تو یہ نامہ اعمال گواہ ہوگا، لیکن نامہ اعمال کے علاوہ بھی کچھ ہستیاں گواہ ہوں گی، انسان کے اعمال پر گواہی دیں گی۔ ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا، ائمہ علیہ السلام لوگوں کے اعمال پر، ہر امام اپنے دور کے لوگوں کے اعمال پر گواہ ہوگا۔ اس کے علاوہ انسان کے اپنے اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کی جلد بولے گی، اس کے ہاتھ پاؤں بولیں گے،
خود اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گواہ ہوگی جو سب سے بڑا گواہ ہے، اور ان گواہوں کی گواہی اور نامہ اعمال کے دیے جانے کے علاوہ بھی، یعنی ایک تو یہ چیز ہوگی، کچھ اور مراحل سے بھی انسان کو گزرنا ہوگا۔ یعنی یوں سمجھے کہ آپ اس دنیا میں جب ہیں تو کتنے کیمرے آپ پر فٹ ہیں۔ ہم یہ دنیا والے لوگوں کے جو بنائے ہوئے کیمرے ہیں، اگر ایک کیمرہ بھی ہو تو ہم بڑے احتیاط سے حرکت کرتے ہیں تاکہ لوگ نہ دیکھ لیں۔ ان کیمروں کی پرواہ نہیں ہے کہ جو کیمرے تنہائی میں بھی ہم پر فٹ کیے گئے ہیں۔ ہمارے اپنے اعضاء و جوارح ایک کیمرے ہیں ہمارے اوپر۔ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے، تو ان کا بھی پرواہ کرنی چاہیے کہ یہ اعمال میں تو بھول رہا ہوں کہ میں نے کچھ کیا ہے، یا سمجھتا ہوں کہ تنہائی میں کیا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن یہ اعمال وہاں ہمیں نظر آئیں گے، وہاں حسرت ہوگی۔ تو یہ ایک چیز ہوگی جو نام اعمال والی ہے، نام اعمال تقسیم ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور مراحل بھی ذکر ہوئے ہیں قرآن میں اور روایات میں۔ مثلا ایک چیز اور یہ ہے کہ میزان ہوگا۔ میزان یعنی اعمال تولنے والا ترازو لگایا جائے گا۔ یقیناً اس طرح کا ترازو نہیں ہوگا جس طرح کہ ہم ہیں۔ اعمال کا ترازو اعمال کے تولنے کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میزان کے ذریعے سے اعمال کا وزن ہوگا، جس کے اعمال کا وزن، اچھے اعمال کا وزن بھاری ہوگا، وہ کامیاب شمار ہوگا۔ سورہ انبیاء میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن انصاف سے وزن کرنے والا ترازو نصب کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس میں جو ہے بے انصافی ہو، جس طرح بعض لوگ جو ہے دھوکہ دیتے ہیں، ایک میزان اور ترازو جس میں وہ ڈنڈی لگاتے ہیں اور ناانصافی کرتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری چیز صراط ہوگی، جہنم کے اوپر ایک پل، صراط اس پل کو کہا جاتا ہے جو جہنم کے اوپر نصب ہوگی۔ روایت کے مطابق ہے کہ اس کی کنڈیشن اور کیفیت یہ ہوگی کہ بال سے زیادہ باریک ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، اور آگ سے زیادہ گرم ہوگی۔ اس کے اوپر سے انسان کو گزرنا ہوگا۔ کیسے گزریں گے؟ مختلف کیفیت ہوگی۔ کچھ لوگ اس کے اوپر سے ہوا کی طرح گزر جائیں گے، مگر کچھ افراد اس سے گزریں گے لیکن ہوا کی طرح نہیں، ایسا گزریں گے، یعنی تکلیف محسوس کر کے گزریں گے۔ کچھ تھوڑی دیر کے توقف کے بعد گزریں گے، ٹھہر ٹھہر کر، یہ ان سے بھی زیادہ تھوڑی تکلیف دیکھیں گے۔ توقف ہوگا ان کا، پھر آزاد ہو کر پار کر لیں گے۔ کچھ افراد گر کر جہنم میں چلے جائیں گے، چونکہ نیچے جہنم ہوگی۔ یعنی جس قدر انسان کے اعمال ہوں گے اس قدر انسان یا تیز گزرے گا یا سست گزرے گا۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ صراط کو صرف وہی آدمی پار کر سکیں گے جن کے پاس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا پاسپورٹ ہوگا، گزرنامہ ہوگا۔ تیسری چیز جو ہوگی وہاں ان دو کے علاوہ لواء الحمد اور حوض ہے۔ یعنی جو لوگ صحیح ایمان اور اچھے اعمال والے ہوں گے انہیں لواء حمد کا سایہ نصیب ہوگا، چونکہ بہت زیادہ گرمی اور دھوپ ہوگی، لوگ سائے کی تلاش کریں گے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوگا۔ لواء حمد کا سایہ صرف اچھے اعمال اور نیک عقیدے والے، اچھے عقیدے والے لوگوں کو ملے گا۔ یہ لواء حمد علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہاں مومنین اس لواء حمد کے سائے میں جمع ہوں گے۔ حوض کوثر ہوگا، یعنی ایسا حوض ہوگا جس سے اہل ایمان اور مومنین کو سیراب کیا جائے گا۔ اس کا بھی ساقی علی علیہ السلام کی شخصیت ہوں گے، اور جو آدمی اس سے سیراب ہو جائے گا، یعنی عالم محشر کی جو حرارت ہوگی، اس حرارت اور پیاس کی تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ ورنہ جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ انتہائی زیادہ پیاس جو ہے محسوس کریں گے، حرارت اور گرمی، تپش محسوس کریں گے۔ یہ تھا ہمارا 5واں سوال اور اس کا جواب۔ 6واں سوال یہ ہے کہ اگر عذاب اتنا ہی دینا ہے کہ جتنا آدمی مستحق ہوتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اتنا عذاب ہوگا جتنا انسان مستحق ہے، تو ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ پھر کیسے یہ ہوگا کہ لوگ چند سالہ زندگی میں رہ کر
اعمال کریں، برے اعمال کریں، لیکن جو عذاب ہے وہ ہمیشہ کا ہے، ہمیشہ کا جہنم کا عذاب ان کو نصیب ہو، جبکہ انہوں نے کسی نے 20 سال 10 سال 100 سال زیادہ زیادہ یہی ہے انہوں نے برے عمل کیے ہیں، تو دائمی عذاب کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی جرم کی سزا میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جتنا وقت انسان جرم کرتا رہا ہے اتنا وقت اس کو عذاب دیا جائے۔ اتنا ضروری ہے ظلم سے بچنے کے لیے کہ عذاب گناہ کے مطابق ہو، جتنا گناہ اتنی سزا، لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا وقت گناہ ہوتا رہا ہے اتنا وقت سزا ملے، یہ قید نہیں ہے مطابقت کے لیے، بلکہ بعض اوقات انسان گناہ ایک لمحے کے لیے انجام دیتا ہے جبکہ سزا بہت لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہے، اور وہ اس کا مستحق سمجھا جاتا ہے، ظلم نہیں ہوتا، کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی سزا کا مستحق ہے۔ مثلا ایک بندے نے ایک آدمی کو فائر کیا اور بندہ مر گیا، یہ 1 سیکنڈ کا گناہ ہے، لیکن سب لوگ کہتے ہیں کہ کم سے کم اس کی سزا یہ ہے کہ عمر قید ہونا چاہیے۔ اب عمر قید اس کی ہو سکتا ہے 80 سال زندگی مزید ہو، 40 سال ہو، 60 سال ہو، جتنا زندہ رہے گا وہ اس جرم کی سزا کاٹے گا۔ کوئی ایک بھی اس پر یہ اعتراض نہیں کرے گا کہ یہ تو 1 منٹ کا گناہ تھا یا 1 سیکنڈ کا اور 60 سال یا 80 سال یا 70 سال وہ جیل میں ہے۔ اسی طرح ایک بندہ چھلانگ لگاتا ہے اوپر سے یا بے احتیاطی سے جو ہے روڈ کراس کرتا ہے، اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اب بعض دفعہ ساری زندگی وہ لنگڑا رہتا ہے، اب ایک لمحے کی غلطی تھی اور جو عذاب ہے وہ ساری زندگی اس کو ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا بعض دفعہ گناہ کی یہ نوعیت ہوتی ہے کہ انسان اس کی دائمی زندگی کا مستحق ہو جاتا ہے اس کے عذاب کا۔ اسی طرح کا حال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے اور انبیاء کو بھیجا ہے، پھر ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی ہیں، ان کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور بار بار بتایا ہے کہ میں نے قیامت کا دن رکھا ہے، اگر تم نے کفر کیا، اگر ظلم کیا، اگر فسق کیا تمہیں عذاب دوں گا، یقینی دلیلیں جو ہے بیان کر دی گئی ہیں، معجزات دکھا دیے گئے ہیں، لیکن ایک آدمی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے جو ہے عذاب کا مذاق اڑاتا رہا، اس کے نمائندگی کی توہین کرتا رہا، تو پھر کون سی عقل کہتی ہے کہ دائمی عذاب کا مستحق نہیں ہے ورنہ یہ ظلم ہو جائے گا؟ اگر وہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہتا، نہ مرتا تو ہمیشہ کے لیے ایسا رہتا، تو لہٰذا حق رکھتا ہے اس بات کا کہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے عذاب ہو۔ اس کا ایک اور جواب یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ دائمی عذاب اس لیے بھی ہے کہ یہ عذاب کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ انسان نے دنیا میں جو اعمال انجام دیے ہیں انہی اعمال کی یہ اخروی شکل ہوگی۔ اسے تجسم اعمال سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور قرآن کی کئی ایک آیات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی اضافی جدید نئی چیز نہیں ہوگی، یہ عذاب یہ ان کا اپنا عمل ہوگا جو اس اخروی شکل میں پیش ہوگا۔ مثلا اس نے جو ظلم کیا ہے وہ جب قیامت کے دن وہ ظلم آئے گا تو وہ اس کا ظلم کی جو شکل ہوگی وہ آخرت کا عذاب بنے گا اس کے لیے۔ ارشاد پروردگار ہوا، میں نے عرض کیا کہ کئی آیات سے یہ معنی ظاہر ہوا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرا برابر نیکی کی وہ اسے دیکھے گا، اس نیکی کو خود کو دیکھے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی انجام دی وہ اسے بھی دیکھے گا، یعنی خود برائی کو دیکھے گا۔ تو اس طرح کی اور بھی آیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ وہی برائی اس کے ساتھ ہوگی، تو پھر کوئی اعتراض نہیں رہتا کہ اس نے گناہ تو کم مدت میں کیا لیکن اتنی لمبی مدت عذاب، کسی اور نے تو کچھ نہیں کیا ہے، اس کا اپنا وہ کیا ہوا عمل جو ہے اس کے ساتھ موجود ہے۔ اس سے ہمارے جو ہے آج کے درس کا وقت ختم ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے ہم اس باب کا جو 7واں سوال ہے اس کا جواب عرض کریں گے۔
تب تک اجازت چاہیے، والحمدللہ رب العالمین۔